السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی آ گئی، تھک گئے ہیں تراویح پڑھ کر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ربي زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ سورة الفرقان آیت نمبر 30۔ برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں و بہنوں، پیارے بچوں، لیلۃ القدر کی پہلی شب دراصل یہ آسمانی جشن ہے نزول قرآن کا، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اس کو ان شب قدر میں نازل فرمایا۔ اسی لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہا گیا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ کون سی چیز اتاری ہے؟ کون سی چیز اتاری ہے؟ کبھی غور کیا؟ میں ایک سوال کروں ہمارے نوجوان بچوں سے خاص طور پر، اگر میں ان کو بولوں یہ پرو سیمسنگ موبائل ہے تو وہ اس کی پوری ہسٹری بتا دیں گے۔ جوان بچوں کو بولیں گے یہ گاڑی ہے ہنک، اس کی تفصیل بتا دو، بچے بتا دیں گے۔ اگر میں پوچھوں میرے نوجوان بچوں سے ذرا بیٹا قرآن کا ڈیفینیشن دو، کتنے دیں گے بھائی؟ قرآن کا ڈیفینیشن، قرآن کا تعارف، قرآن کیا ہے، اگر یہ تعارف کوئی دے دے گا کتنے دیں گے؟ یہ مان بھی لیا جائے تو اہل حدیث بچے دے سکتے ہیں تھوڑے بہت، 100% نہیں دیتے۔ اس دنیا کی آبادی میں بہت سارے 99% بچے نہیں دے سکتے آج کے زمانے میں۔ تو جب ڈیفینیشن ہی نہیں معلوم تو اس کی عظمت کیسے معلوم ہوگی؟ جب اس کا تعارف ہی نہیں ہے تو اس کی عظمت کیسے ہوگی؟ کسی چیز کا تعارف ہو تو اس کی عظمت ہوتی ہے۔ آپ کے درمیان میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہوا آپ کے بازو چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے، بہت احتیاط سے رہیں گے۔ معلوم ہوا ہارٹ کے پیشنٹ ہے، ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں تو آپ بڑے احتیاط سے ملیں گے۔ معلوم ہے شہر کے بہت بڑے بزنس مین ہیں، آپ کا سلام کرنے کا رویہ بدل جائے گا۔ تعارف انسان کو حقیقت سے قریب کرتا ہے۔ تو ہم قرآن کے تعارف سے واقف نہیں ہیں، پہلے یہ بات طے کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سے شکایت کریں گے۔ وقال الرسول، رسول سے مراد محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ الرسول کہا گیا الف لام کے ساتھ۔ کیا کہا؟ یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، میری امت،
اتخذوا هذا القرآن، اس قرآن کو انہوں نے ایکسپٹ کیا. اتخذوا کے معنی لینا، لے لیا. لینے کے بعد مہجورا، شیلف میں رکھ کے چھوڑ دیا. مہجورا ڈیلیٹ کر دیا، مہجورا نظر انداز کر دیا، مہجورا اس کی اہمیت کو ختم کر دیا. لیا تو صحیح، جاہل سے جاہل آدمی سے پوچھو یہ قرآن ہے، ہاتھوں کو لگائے گا، سر پہ رکھے گا، سینے سے لگائے. لیا، لینے کے بعد پریکٹیکل لائف میں اس کو نہیں لائے. شکایت کریں گے قیامت کے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. اس شکایت کا جواب بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کے حقوق ادا کرنے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ کتنے حقوق ہیں؟ قرآن کے علماء نے 40 حق بتائے ہیں. ہم کتنے جانتے بھائی؟ قرآن کے آداب ہیں. کتنے آداب ہیں؟ مفسرین نے 40 آداب الگ لکھے ہیں، 40 حقوق لکھے ہیں. میں ایک پر بھی گفتگو کروں تو فجر ہو جائے گی. صرف ایک پر میں صرف آپ کو ہنٹس دیتا ہوں پہلے کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں، پھر آپ مطالعہ کریں، سوچیں، علماء سے پوچھیں، غور کریں. پہلا حق قرآن کا، قرآن پر ایمان لانا. قرآن پر ایمان لانا. دلیل سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. آخری آیت سے پہلے والی آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، بما انزل الیہ، آمن الرسول، رسول ایمان لے آئے. کس پر ایمان لے آئے؟ بما انزل الیہ، آپ پر جو نازل کیا گیا. والمؤمنون، سارے مومن ایمان لے آئے. قرآن آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر. اس میں سے سورہ قرآن ہے. ورسلہ، اس کے رسولوں پر. ایمان کو ہم بڑا ایزی لیتے ہیں. نہیں، ایمان ایزی لینے والی چیز نہیں ہے. ایمان کا مطلب ایکشن، ایمان کا مطلب گرمی، ایمان کا مطلب متحرک ہونا، ایمان کا مطلب انسان کی زندگی میں نشاط، چاق و چوبندی. کیوں؟ ایمان 3 باتوں کا نام ہے. سب سے پہلے آپ زبان سے کہیں گے یہ اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس کا حرف حرف، نقطہ تک بھی محفوظ ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں. نقطہ نقطہ، ایک نقطہ، ایک جزم، ایک زیر، ایک زبر، اس میں تبدیلی نہیں ہے. انا انزلنا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. محفوظ کتاب ہے، انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں دی گئی، اللہ نے اس کی ذمہ داری لی. میں ایمان لاتا ہوں، اپنی زبان سے علی الاعلان کہتا ہوں یہ اللہ کی کتاب نقطوں کے ساتھ، لفظ کے ساتھ، حرف کے ساتھ جیسے نازل ہوئی آج بھی ویسی محفوظ ہے. نمبر 2، میں اس کو اپنے دل میں یقین کی جگہ دیتا ہوں. دل حرکت ہے، دل پمپ کرتا ہے، دل مانتا ہے، دل ریفیوز کرتا ہے، دل ایکسپٹ کرتا ہے، دل نرم ہے، دل سخت ہے. تو میں اس قرآن کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہوں، دل سے اس بات کو مانتا ہوں. دل کے اندر جب کوئی چیز گھس جاتی ہے نکلتی نہیں، حتیٰ کہ اپنی
زندگی چھوڑ دیتے ہیں. عشق میں مرنے والے بچے کیا ہیں؟ محبت میں دیوانے ہو گئے، خودکشی کر لی، زہر پی لیا، دل میں محبت اتنی جاگزی. تو یہ تو اللہ کی کتاب ہے، ایکشن کے لیے ہے. دل ایکشن دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل میرے دونوں انگلیوں کے درمیان میں ہے، جب چاہے اس کو الٹ پلٹ کر سکتے ہیں. تیسری بات، ایمان باڈی پارٹس کے ایکشن کا نام ہے، الجوارح. ایمان بالجوارح، دل کی بات ہو گئی. اب اس کے بعد ہمارے جسم کے آنکھ، ہاتھ، پیر، سب چیزیں، کان اس کے لیے ایکشن میں رہیں گے. یہ عبادت ہے. قرآن کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں، فرشتے کا کلام نہیں، جن کا کلام نہیں، کسی اور مخلوق کا کلام نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. اس کے لیے امام احمد بن حنبل نے 14 سال جیل گزاری، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی کھیل کود کی چیز نہیں، یہ کوئی مخلوق نہیں جس کو تم، مخلوق تباہ ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، برباد ہو سکتی ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، محفوظ ہے، اور آخری وقت اس دنیا سے اس کو اٹھا لیا جائے گا. اس لحاظ سے قرآن کا ڈیفینیشن اللہ کی کتاب ہے. 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں اتارا، لوح محفوظ سے زمین پر اتارا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بزبان عربی. قرآن بزبان عربی ہے، ترجمہ قرآن نہیں کہلائے گا. عربی زبان میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس کی تلاوت عبادت، یہ قرآن کا ڈیفینیشن ہے. اس کے حقوق میں پہلا بتایا ایمان. اب چند باتیں اور بتاتا ہوں. دیکھیے، قرآن کا سننا، قرآن کا سننا سب سے پہلا حق ہے. ہم لوگوں کو نہیں معلوم، صرف سمجھتے ہیں کہ تراویح میں قرات ہو رہی ہے اس کو سن لیا جائے. نہیں، پریکٹیکل لائف میں قرآن کو سننا. اب میں آپ کو آگے واقعات بتاؤں گا. نمبر 2، ایمان کے بعد نمبر 2 قرآن کا سننا. نمبر 3 قرآن کا پڑھنا، ریڈنگ. نمبر 4 پڑھنے کے بعد پڑھانا. نمبر 5 قرآن کو عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا. نمبر 6 قرآن کو سمجھنا. نمبر 7 اس کی دعوت و تبلیغ کرنا. یہ 7 کام مرحلہ وائز نہیں، اس رمضان میں سن لیں گے، اگلے رمضان میں پڑھیں گے، اس کے بعد کے رمضان میں پڑھائیں گے، اس کے بعد سمجھیں گے. نہیں، سارے کام بیک وقت کرنے ہیں، ایٹ اے ٹائم، ایک ساتھ. سننا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، فہم سمجھنا بھی ہے، پہنچانا بھی ہے. اگر ان تمام پر گفتگو کی جائے تو پوری راتیں کافی نہیں ہیں. ایک موضوع پر گفتگو کرتا ہوں، قرآن کا سننا کیسا ہے، قرآن و حدیث سے اس کا کیا موقف ہے. قرآن و حدیث میں کیا موقف ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ایک گلاس پانی لا دو بیٹا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا مسجد نبی میں. کہا عبداللہ قرآن پڑھو، مجھے سناؤ. ہاں یا رسول اللہ، آپ کو میں قرآن سناؤں؟ آپ کو میں قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے. اقرأ علیک وانزل علیک،
قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ تعجب سے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اريد ان اسمع من غیری، میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن کسی اور سے سنوں، میں قرآن کسی اور سے سنوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے تلاوت شروع کی۔ عبداللہ ابن مسعود بہت پیاری تلاوت کرتے تھے، بڑی اچھی آواز تھی۔ سورہ نساء پڑھی، پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے 44ویں آیت تک پہنچے۔ پھر اس کے بعد جب اس آیت پر پہنچے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس دن کیسے ہوگا؟ اس دن قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ ہر قوم میں سے ہم ان کے نبی کو گواہ بنا کر پیش کریں گے، اور محمد تم کو تمہاری امت پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ یہاں تک وہ پہنچے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہاں تک پہنچے، رقت بھری آواز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ کفا، عبداللہ کفا، عبداللہ رک جاؤ، عبداللہ رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ نے پلٹ کے دیکھا، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ قرآن سنا آپ نے، اس آیت پر پہنچے، اس کا معنی و مفہوم کہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو امت کے سامنے گواہ پیش کیا جائے گا، امت کی کیا حالت ہوگی، سن کر اللہ کے رسول رو پڑے۔ جن پر قرآن نازل ہوا وہ کن سے سن رہے ہیں؟ صحابی سے سن رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ سنیے، ایک اور واقعہ، ابی ابن کعب، بہت بڑے عالم، کعب الاحبار کہا جاتا تھا، یہودی تھے، مسلمان ہوئے، بڑے عالم تھے، بہترین انداز میں قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عمر نے تراویح کی ذمہ داری انہی کو سونپی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب کے پاس گئے، جا کر کہا ابی یا رسول اللہ، حاضر یا رسول اللہ، لبیک۔ کہا ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے سورہ بینہ سنوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے سورہ بینہ سنوں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، سورت۔ وہی ابن کعب کا چہرہ کھل اٹھا، خوشی کے آنسو امڑ پڑے، کہنے لگے اللہ سمانی یا رسول اللہ من فوق سبع سماوات، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے میرا نام لیا، وہی ابن کعب کا نام لیا کہ میں آپ کو سورہ بینہ پڑھ کر سناؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں وہی، اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے تمہارا نام لیا کہ تم مجھے سورہ بینہ سناؤ۔ یہ بعض روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب کو سورہ بینہ سنائی۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، سننا سنت ہے، قرآن کا سننا دوسروں سے سنت ہے۔ دو واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تیسرا واقعہ دیکھیے، مسجد نبوی لگ بھگ اتنی ہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے گزر رہے تھے، گھر سے نکلے مسجد نبوی کے باہر جا رہے تھے، تلاوت کی آواز آئی۔ تلاوت کون کر رہے ہیں؟ صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری۔ ابو موسیٰ اشعری
تلاوت کر رہے ہیں، ان کی تلاوت کی آواز آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، سنتے رہے، قرآن سنتے رہے جب تک ابو موسیٰ اشعری نے قرات ختم نہیں کی، اس وقت تک اللہ کے رسول سنتے رہے۔ جب قرات ان کی ختم ہوئی، ان کو محسوس ہوا پیچھے کوئی ہے، پلٹ کے دیکھا، کہا یا رسول اللہ آپ میری قرات سن رہے تھے؟ ہاں ابو موسیٰ میں تمہاری قرات سن رہا تھا۔ یا رسول اللہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ آپ میری قرات سن رہے ہیں تو میں اور بہتر انداز میں قرآن کو پڑھتا۔ قرآن سننا، سورہ اعراف آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن پڑھا جائے، پڑھنے والا کوئی بھی ہو، پڑھنے والا تھرڈ پرسن کوئی بھی ہو، وہ آواز دیوار کے پیچھے سے آئے، وہ آواز موبائل میں سے آئے، وہ آواز ٹی وی میں سے آئے، وہ آواز بچی کی ہو، وہ آواز بوڑھے کی ہو، نو میٹر، مگر آواز قرآن کی ہے۔ پڑھنے والا کون ہے یہ مطلب نہیں ہے، لیکن پڑھائی جانے والی چیز قرآن ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا، غور سے سنو، سنو نہیں، سننے میں غور سے سننے میں فرق ہوتا ہے۔ غور سے جب انسان کسی چیز کو سنتا ہے تو اس پر ایکشن لیتا ہے، غور سے نہیں سنتا ہے تو اس پر ایکشن نہیں لیتا۔ غور سے سننے والی چیز کانوں سے ٹکرا کر دماغ پر بیٹھتی ہے اور دل کے اندر اترتی ہے، اور ایسی آواز ایک کان سے آئی دوسرے کان سے نکل گئی، اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ تو الفاظ، عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے جب لفظ زیادہ ہو معنی زیادہ ہوتا ہے۔ سننے کے لیے سماع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سین میم عین، لیکن یہاں پر سماع نہیں کہا استماع، الف تا کا اس میں اضافہ ہے۔ جب الفاظ زیادہ ہو جاتے ہیں تو معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کو جب سننا ہے غور سے سنو، نارمل انداز میں نہیں۔ یہ گانا نہیں ہے، یہ قوالی نہیں ہے، یہ میوزک نہیں ہے، یہ کسی بھی قسم کا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جب پڑھا جائے غور سے سنو۔ پھر ایک اور کنڈیشن، وَأَنصِتُوا، پن ڈراپ سائلنس رہو۔ اگر آپ کو بات کرنے کی، کوئی ایکشن کرنے کی ضرورت پڑے تب بھی آپ کوئی ایکشن نہ کریں، یہ قرآن کا حق ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، ورنہ خاموش رہنے کے لیے عربی میں دوسرے الفاظ بھی ہیں، سکتا کے معنی بھی خاموش کے، لیکن یہاں پر کہا گیا بولتے بولتے رکنے کو سکوت کہتے ہیں، یہاں پر ضرورت پڑنے پر بھی رکنا۔ وانصتوا لعلکم ترحمون، ایسا کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، ایسا کریں گے تو اللہ کی برکت نازل ہوگی۔ آپ جانتے ہیں رمضان میں اتنی خیر و برکت کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ عام دنوں میں اتنی خیر و برکت کیوں نہیں ہے؟ ایک ہی ریزن قرآن، کوئی دوسرا ریزن نہیں۔ دلیل میں جو بول رہا ہوں اس کی دلیل بھی چاہیے نا، ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے،
یکثر فیہ الخیر، اس گھر میں بھلائی زیادہ ہوتی ہے. خیر رزق، خیر دولت، خیر محبت، خیر رشتہ داریوں میں الفت، خیر مال، خیر سارے وہ امور جو انسان تمنا کرتا ہے قرآن کی تلاوت سے گھروں میں تلاوت کرے. ان البیت الذی یقرأ فی البیت یکثر فیہ الخیر، اس گھر میں بھلائی زیادہ ہوتی ہے. وَيُوَسِّعُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، ان گھر والوں پر کشادگی کشادگی کشادگی، خیر کی کشادگی، رزق کی کشادگی، محبت کی کشادگی، تعلقات کی کشادگی. تحضرہ الملائکہ، ایسے گھروں میں فرشتوں کا ہجوم لگتا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں. وَتَحْجُرُ الشَّيَاطِينَ، شیطان وہ گھر چھوڑ کر رخصت ہو جاتے ہیں. قرآن. اور ان البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس میں تلاوت نہیں ہوتی، یقل فیہ الخیر، اس میں بھلائی کم کر دی جاتی ہے، رزق میں تنگی ہوتی ہے. یضیق علی اہلی، گھر والے تنگ زندگی گزارتے ہیں، کبھی لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، ایک دوسرے کے اوپر الزامات، رشتہ داریوں میں دراڑیں، بچے نافرمان، بیوی نافرمان، شوہر اپنی منمانی. تہجر الملائکہ، گھر فرشتے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. وتحضر الشیاطین، اور شیاطین کا وہاں پر جم گھٹا ہو جاتا ہے. یہی قرآن ہے، ہم رمضان میں گھروں میں کھولتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں، بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے، تو ہم اس کی برکت پورا مہینہ دیکھتے ہیں. قرآن کی عظمت تلاوت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رزق میں کشادگی کے ذریعے ہے. ارے جو بچے بے روزگاری کا رونا روتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیجئے، رزق کھل جائے گا. قرآن کی تلاوت کیجئے، رزق کھل جائے گا. ایک شخص تھا، ہجرت کر کے مدینہ آئے، حضرت عمر کے ساتھ، جہاں دیکھو حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عمر کسی دورے پہ گئے ان کے ساتھ، حضرت عمر مسجد میں ان کے ساتھ، حضرت عمر محلے کے اندر نکلے ان کے ساتھ. کئی دنوں تک یہ معمول رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میاں تم ہجرت میرے لیے کی یا اللہ اس کے رسول کے لیے کیے؟ تو انہوں نے کہا عمر ہجرت تو میں اللہ اور رسول کے لیے کیا، لیکن تم جب دیکھو میرے ساتھ لگے رہتے ہو، پیے بنے ہوئے، کیا بات ہے؟ تو وہ شخص غائب ہو گیا، نہیں آیا کئی دنوں تک. حضرت عمر ڈھونڈتے رہے، اس کے بعد وہ شخص نہیں ملا. کئی مہینوں کے بعد ایک مسجد میں اس شخص سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر نے پوچھا کہ میاں کیا بات ہے، اچانک غائب ہو گئے، دکھائی نہیں دیے؟ کہا کہ میں نے قرآن سے دل لگا لیا. کہا کیا ملا قرآن میں؟ کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمان سے آ رہا ہے، کوئی مودی اڈانی امبانی نہیں دے رہا ہے. فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہا کہ جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے میں بے نیاز ہو گیا ہوں. اِنَّ الْقُرْآنَ غِنًى، قرآن انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے. لا غنى بعدہ، اس کے بعد کسی بھی قسم کی ضرورت نہیں ہے، بے نیازی بے نیازی ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے. تو اس کے سننے کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یاسین نازل ہوئی. سورہ یاسین
حضرت عبداللہ ابن مسعود سامنے موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو اس سورت کو مکے والوں کے پاس پہنچائے؟ مکے والے اس سورت کو سنے. قلب القرآن، قرآن کا دل والی سورت. جاء رجل من اقصى المدینہ، اس کی آیتیں، اس کا پیغام، اس کا انداز، اس کے اندر اللہ کی مخلوقات کا ذکر. کہا کون ہے جو اس کو مکے والوں تک پہنچائے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. کہا جاؤ اہل مکہ کے درمیان میں اس کو پڑھ کر سناؤ. اہل مکہ والے سنے. اتنے میں یہ خبر صحابہ کے درمیان میں پھیل گئی، کیونکہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی مکے کا ماحول بہت گرم تھا. 6 ہجری کا واقعہ. شدت مومنین پر بڑی شدت ہو رہی تھی. غلاموں کو مارا جا رہا تھا. لوگ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. مسلمانوں کو بہت طریقے سے تنگ کیا جا رہا تھا. اور عبداللہ ابن مسعود بڑے کمزور آدمی تھے. اتنے کمزور آدمی تھوڑا سا دھکا دے دو گر جائیں گے. ان کی ٹانگیں بانس کی طرح تھی، پتلی پتلی. ہاتھ بالکل پتلے تھے، بہت ہی دبلے پتلے لمبے تھے. ابو بکر کو یہ بات پہنچی. اور تو اور وہ چرواہے، کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں. اگر ان کے خلاف کوئی حادثہ ہو جائے تو کیا ہوا؟ ابو بکر دوڑے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عمر آئے، عثمان آئے، عبد الرحمن بن عوف آئے. کہا یا رسول اللہ عبداللہ کو روک دیجئے، ہم میں سے کوئی تلاوت کر لیں گے. عبداللہ کمزور ہیں، اہل مکہ ان پر حملہ کریں گے، ان کے ڈیفنس میں کوئی نہیں جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ عبداللہ سے کہہ دو، اگر عبداللہ مان لے ٹھیک ہے. وہ گئے، ابو بکر گئے، عمر گئے، عثمان گئے. کہا عبداللہ تم تلاوت مت کرو، مکے والے تم بہت دشمن ہیں. کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے مجھے کہہ دیا ہے میں ضرور تلاوت کروں گا. کسی کی نہیں مانے. خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے اور سورہ یاسین پڑھنے لگے. لوگ جمع ہو گئے، عورتیں، بچے، اتنے رقت بھرے انداز میں پڑھے کہ سارا مجموعہ قرآن سن کر رونے لگا. بچے رونے، بڑے رونے لگے، رقت بھرے انداز میں سن کر قرآن کو. یہ خبر عقبہ بن ابی معیط دشمن اسلام، ابو جہل دشمن اسلام کو پہنچی. دوڑے آئے، لوگوں کو ہٹایا، ان کو کھینچا، پتھر سے ایک سر پہ مارا. بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا، پھر تلاوت کرنے لگے. پھر مارا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر تلاوت کرنے لگے. ہوش میں آنے کے بعد سر پر زخم آ گیا، خون بہنے لگا. ہاتھ سے اس خون کو لے کر ایسا بتایا. کہا اے اللہ کے دشمنوں، اے اللہ کے دشمنوں، یا اللہ ما اهون علی. ارے تم تو بڑے ہلکے میں، تم تو بڑے کمزور ہو. میں تم کو قرآن کا تحفہ دے رہا ہوں، آسمانی آیتیں سنا رہا ہوں، اور اس کے بدلے میں یہ معمولی سا خون کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے. ایک محلہ تھا اشاعرہ کا. ابو موسیٰ اشعری یمنی لوگ وہاں پر رہتے تھے، اور ان کے گھروں سے شہد کے مکھیوں کی طرح گونجنے کی آواز آتی تھی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں کے دروازوں کو کان لگاتے تھے، اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، پڑھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کو سنتے تھے۔ یہ صحابہ کا ذوق تھا۔ ایک شاعر تھا، بہت مشہور شاعر، طائف کے رہنے والے تھے، نام تھا طفیل بن عمر الدوسی، بہترین شاعر تھے، وی آئی پی تھے۔ ان کا ایک بت تھا منات، ان کے باپ اس کے پجاری تھے، یہ ان کے اسسٹنٹ تھے، اور طائف کے عرب کے بڑے شاعر تھے۔ یہ خانہ کعبہ آئے، مکہ آئے، تو یہ ایک پرسنالٹی تھے۔ مکے والوں نے ان کو ویلکم کیا، ایک نوجوانوں کی ٹیم ان کے ساتھ دے دی ان کی مہمان نوازی کے لیے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا دیکھو ان کو کہاں جانا ہے وہاں لے جاؤ، کیا کھانا پینا ہے ان کا انتظام کرو، لیکن ان کو محمد سے دور رکھو اور اس کی قرآن سے دور رکھو، کیونکہ اگر محمد کی تلاوت ان کے کانوں میں پڑ جائے گی مسئلہ بدل جائے گا۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، ایک آواز ان کے کانوں میں مدھم سی آواز آئی۔ انہوں نے پوچھا یہ کون پڑھ رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ اس کی چاشنی الگ ہے، اس کا ذوق الگ ہے، اس کی روانگی الگ ہے، اس کی طلاقت الگ ہے، اس کی لطافت الگ ہے، یہ کون ہے؟ مجھے ان سے ملاؤ۔ ان نوجوانوں نے ٹال مٹول کی کوشش کی، لیکن طفیل مانے نہیں، کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہی ملنا ہے جنہوں نے یہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کے رسول سے ملے، اللہ کے رسول نے چند آیتیں پڑھ کر سنائی، فوری ایمان لے آئے۔ قرآن سنا، فوری ایمان لے آئے۔ کہا ایسا کلام، میں شاعر ہوں، میں انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنا عمدہ کلام کہا جائے۔ ایک سورت ہے، سب سے چھوٹی سورت، سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ سورت نازل ہوئی تو عرب کے ایک بہت بڑے شاعر، اتنے بڑے شاعر، ان کا کلام خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹک رہا ہے۔ لبید بن ربیعہ عرب کے 7 دگج سلیکٹڈ شعراء میں ہے، ان کا کلام خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹک رہا ہے، اور وہ یہ سورت سنتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ بے ساختہ کہتے ہیں لیس ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کی طاقت نہیں ہے۔ اس کلام میں جو زور ہے، اس کلام کی جو آہنگ ہے، اس کلام کی جو اونچائی ہے، وہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ایمان لائے، شاعری کو چھوڑ دیا، 120 سال تک زندہ رہے، پھر اس کے بعد کبھی انہوں نے شاعری نہیں کی۔ لبید بن ربیعہ قرآن کو سنا، قرآن کو سننا سنت ہے۔ میں پوچھوں ایک سوال پوچھوں ہمارے نوجوانوں سے، ہمیں کتنی گاڑیوں کے نام یاد ہیں، ہمیں کتنی موبائلز کے نام یاد ہیں، ہمیں کتنی ڈیوائس کے نام یاد ہیں، کتنے قراء کے نام یاد ہیں، کتنے امام حرم مکی، امام حرم مدنیوں کے نام یاد ہیں، کتنے جانتے ہیں ہمارے بچے؟ ہمارے بچوں کو معلوم ہے عبداللہ الجونی کون ہے، ان کو معلوم ہے المعیقلی کون ہے،
ان کو معلوم ہے سدیس کون ہے، ان کو معلوم ہے شریم کون ہے، ان کو معلوم ہے محمود الحسری استاد الاساتذہ کون ہے، ان کو معلوم ہے صدیق المنشاوی کون ہے۔ دنیا کے بہترین قرات کے مقابلے کہاں ہوتے ہیں، کہاں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے کتنے چینل ہیں، جن کو فالو کرنے والے کون ہیں، غامدی کو کتنے لاکھ لوگ سنتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ ہمارے نوجوانوں کی یوٹیوب پر، ان کے چینلوں پر، ان کے اپنی واٹس گروپ پر ہنسی مذاق ہے، ہنستے ہیں، ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، کبھی ہم نے سنجیدگی سے کسی قاری کو سنا نہیں، ہم اپنے محلے کے قاری کے پاس بیٹھ کر سننے کی توفیق نہیں رکھتے۔ حضرت عمر کی زندگی کیسے بدلی؟ دشمن قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، نعیم سے ملاقات ہوئی، صحابی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج کام تمام کر دوں گا محمد کا۔ کہا محمد کی خبر بعد میں لو، پہلے اپنی بہن کی خبر لو، فاطمہ کی، وہ مسلمان ہو چکی ہے، ڈائیورس کر دیا ذہن کو، ورنہ ان کے ارادے بڑے خطرناک تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ سیدھا فاطمہ کے گھر گئے، پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اپنے کلام کو چھپایا۔ ان کے شوہر سعید بن زید ان کے بہن بھائی تھے، خباب بن ارد ان کو پڑھا رہے تھے، مار پٹائی ہوئی، انہوں نے چھونے نہیں دیا، کہا کہ تم ناپاک ہو، اس کتاب کو نہیں چھو سکتے، اگر تم کو چھونا ہے، پڑھنا ہے، سننا ہے، جاؤ نہ کراؤ۔ اس کے بعد میں تم کو ایک کلام سناتی ہوں۔ اس کے بعد فاطمہ ایک کلام پڑھ کر سناتی ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتی ہیں۔ اس کے بعد ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کہا میں اس قرآن سے بھاگ رہا تھا، ان آیتوں سے بھاگ رہا تھا، اس کے اندر یہ چاشنی ہے، یہ کلام ہے، مجھے اللہ کے رسول سے ملاقات کرواؤ، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ قرآن سنے، حضرت عمر کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، تبدیلی آ گئی میرے بھائی۔ قرآن دلوں کو بدل دیتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، سنیے واقعہ، بسم اللہ۔ میں مدینے میں پڑھ رہا تھا، اس زمانے میں ایک مضمون پڑھا ڈاکٹر ماجد الطویل کا، 40 سال پہلے کا واقعہ۔ انہوں نے کہا میں امریکہ گیا، امریکہ ریسرچ کرنے کے لیے گئے، وہ ڈاکٹر تھے MBBS، دل کے مریضوں پر ریسرچ ہو رہا تھا کہ دل کے مریض کی حرکت اب نارمل ہوتی ہے بلاکیج کی وجہ سے، تو اس کو نیچرلی نارمل کیسے کیا جائے، اس پر لیب میں ریسرچ ہو رہا تھا۔ تو بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جس کو جو چیز پسند ہے وہ سناؤ، کسی کو گانے پسند ہے وہ سناؤ، دل کی حرکت نارمل ہوگی، ایسا خیال ہے۔ کسی کو بھجن پسند ہے وہ سناؤ، کسی کو قوالی پسند ہے وہ سناؤ، کسی کو اشلوک پسند ہے وہ سناؤ، کسی کو کرسچن کے گانے پسند ہے وہ سناؤ۔ ایسا کیا گیا۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے مریض تھے، جاپانیز، کورینز، چائنیز، انڈینز، جرمن، برٹش، لیکن رزلٹ 0 آیا۔ ان کو ان کی پسند کی چیز سنائی گئی، دل کی حرکت جیسے پہلے تھی ویسی ہی اب نارمل تھی۔ ماجد الطویل نے کہا میں ایک ایکسپریشن، ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے دلوں کی جو حرکت ہے، ان کے کانوں پہ یہ آلے لگا دیجئے، یہ سنیں گے۔ تو انہوں نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی، سورہ یاسین کی تلاوت کی، تو سورہ یاسین پورے مریضوں نے سنا، پورے مریضوں نے سنا۔ اس کے بعد
मॉनिटर पर उसका रिजल्ट देखा गया तो सबके दिलों की हरकत नॉर्मल थी, हालांकि उसमें से कोई अरबी जानने वाला नहीं था मुकम्मल तौर पर। तो उन्होंने क्या किया, लोग डॉक्टर्स ने कहा हो सकता है ये मेडिटेशन में चले गए होंगे, मुराकबे में होंगे, एक और बार आप पढ़कर बताओ तो हम मान लेंगे। तो उन्होंने दोबारा पढ़ा, दोबारा सूरे यासीन की तिलावत की, फिर उसके बाद चेक किया, सबके दिलों की हरकत नॉर्मल थी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये कुरान है, ये अल्लाह का जिक्र है, दिलों को नॉर्मल रखता है, मुतमईन रखता है, ये अल्लाह की किताब है। सुनने से ये कैफियत है, कुरान सुनिए, तक़शइरु जुलूदुहुम, रोंगटे खड़े रह जाएंगे, दिल नरम पड़ जाएंगे, कैफियत नॉर्मल हो जाएगी, दिमाग को सुकून मिलेगा। मालदीव है ना, हमारे पड़ोस में एक मुल्क है मालदीव, वहाँ की 99.9% आबादी मुसलमान है। एक काफिर मुल्क के पड़ोस में एक मुसलमान मुल्क को भी 100%, कैसा हो गया भाई? कुरान। क्या हुआ वहाँ मराकश का एक मुसाफिर सयाह अबुल बरकात गया था। वो एक घर में ठहरा हुआ था, घर के पड़ोस से रोने की आवाज आई, रोने की आवाज आई। तो उन्होंने पूछा भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो मालूम हुआ घर में एक बुढ़िया है और बुढ़िया की एक जवान बेटी है, और वहां दूसरे दिन वो समंदरी इलाका है, तो उनके पास समंदर से एक देव हैकल जिन आता है, और वो लोग उसको हर महीना एक लड़की भेंट चढ़ाते हैं। तो वो देव हैकल जिन इनको कोई तबाह बर्बाद किए बगैर समंदर में वापस चला जाता है। तो इस बार उस लड़की की बारी थी, उसके नाम कुरा निकला था, तो उसके घर वाले रो रहे थे। ये बात अबुल बरकात को मालूम हुई। अबुल बरकात मुसलमान थे, हाफिज कुरान थे, मगरिब के रहने वाले थे। उन्होंने कहा, लोगों को कहा कि देखो बच्ची को मत भेजो, बच्ची की जगह मैं चला जाता हूं। फिर उसके बाद लोगों ने मान लिया। समंदर के किनारे एक बुतखाना बना हुआ था, वहां ले आके वो उस बच्ची को रखते थे, दूसरे दिन उसकी लाश मिलती थी। तो ये अबुल बरकात गए, रात में उस बुतखाने में बैठे रहे और तिलावत करते रहे, रात भर तिलावत करते रहे। उसके टाइम के मुताबिक समंदर में से एक बहुत बड़ा जहाज की तरह, पहाड़ की तरह एक देव हैकल जिन आया और उस बुतखाने में देखा, वहाँ लड़की नहीं थी, एक शख्स कुरान पढ़ रहा है, तो वो वापस चला गया। अबुल बरकात को कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन वो लोग ये समझकर अबुल बरकात को लेने के लिए आए कि ये कहीं मर गया होगा, उसकी बॉडी को उठा लें, लेकिन अबुल बरकात जिंदा थे। तो सारे मुल्क वाले परेशान हो गए, ताज्जुब में पड़ गए कि ऐसा वाकया हुआ, वो तो एक लड़की नहीं थी, एक आदमी था। ये बात मुल्क के बादशाह को पहुंची, शनवजारा उसका नाम था। शनवजारा को जब ये बात मालूम हुई तो उसने उनको बुलाया, पूछा तुम क्या कलाम पढ़ रहे हो जिसकी वजह से वो चला गया? तो शनवजारा को अबुल बरकात ने कुरान पढ़कर सुनाया। तो शनवजारा ने कहा देखो तुम 1 महीना और यहाँ रहो, अगले महीने वो फला तारीख को आएगा, और अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हारा दीन कबूल कर लूंगा। तो अबुल बरकात 1 महीना
وہاں رہے، اس تاریخ میں پھر اسی بت خانے میں جا کر بیٹھ گئے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے، وہ جن نہیں آیا، وہ شیطان نہیں آیا، بستی کے لوگ، شہر کا شہر، بادشاہ کا بادشاہ، ملک کا ملک مسلمان ہو گئے۔ ابو البرکات مغربی تھے، وہ مالکی تھے، تو پورا ملک مالکی مذہب پر عمل کرنے لگا۔ پھر وہاں بیٹھ کر انہوں نے لوگوں کو تعلیم کے لیے مصر بھجوایا، تو وہاں کے اکثر لوگ مصر میں پڑھتے ہیں، ازہر میں۔ مصر کا مسلک شافعی ہے، تو اس کے بعد پورا ملک شافعی بن گیا۔ تو یہ آج بھی ان کے بعض علاقوں میں اگر سمندری جنوں کے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر اگر جنوں کے اثرات ہوتے ہیں تو بچے ہاتھوں میں قرآن لے کر تلاوت کرتے ہوئے اس طرف جاتے ہیں تو ان کے وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے متعدد واقعات ہیں، آپ تعجب کریں گے۔ ٹائم ہو گیا کیا؟ بس کر دو۔ امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل، پہاڑ، علم کا پہاڑ، سمندر، وہ ان کے پڑوس میں ایک حکیم صاحب رہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رات میں روتے تھے، بہت چیخ چیخ کے روتے تھے۔ ان کے حکیم صاحب نے ایک دن پوچھا، امام صاحب آپ اتنا رات میں روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ بات یہ ہے، میری پیٹھ میں درد ہوتا ہے، اتنی شدت کا درد ہوتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ چیخیں نکل جاتی ہیں۔ حکیم صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو وہ تحقیق کرنے لگے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 14 سال جیل میں رہے ہیں اور سختیاں جھیلے ہیں۔ تو یہ اس جیل کو گئے، اس جیل میں گئے اور جانے کے بعد پوچھا کہ اس میں سب سے زیادہ سزا کس کو دی گئی؟ جیل کے اندر رہنے والوں کو سب نے کہا سب سے زیادہ سزا امام احمد بن حنبل کو دی گئی، اس کے بعد نوح کو دی گئی۔ نوح نامی ان کے ایک شاگرد تھے جو مسئلہ خلق قرآن میں متوکل نے ان کو باندھ رکھا تھا۔ تو اس کے بعد وہاں تحقیق کی، کہا کہ معلوم ہوا کہ ایک بار ان کی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے کہ پیٹھ پھٹ گئی، خون بہنے لگا، کوئی اس کا علاج کرنے والا نہیں تھا۔ تو اسی جیل میں ایک درزی تھا، تو درزی نے ان کی پیٹھ کو سی دیا۔ جسم کی خصوصیت یہ ہے کہ جسم ہمارا صحیح سالم ہے، کوئی چیز اندر کٹی پٹی رہی تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ایک معمولی سا کنکر گردے میں آ گئے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پیشاب کی نالی میں آ جائے بے چین ہو جاتے ہیں، ایک دھسی چبھ جائے تو جسم کا جو نارمل سسٹم ہے اس کے سسٹم میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ تو ان کو معلوم ہوا جب وہ سی رہے تھے تو گوشت کا ایک ٹکڑا اس میں پھنس گیا اور انہوں نے اس کو رکھ کے سی دیا۔ تو وہ ٹکڑا جب حرکت کرتا ہے، ہلتا ہے، تو ان کو انتہا درجے کی شدت ہوتی ہے۔ تو دوبارہ ان کی پیٹھ کا آپریشن کر کے اس کو نکالنا تھا۔ تو انہوں نے تحقیق کر لی، سمجھ میں آ گیا، امام صاحب کے پاس گئے اور کہا امام صاحب آپ کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے، آپ کا ایک آپریشن کرنا پڑے گا۔ امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں، کر دو۔ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ پہلے تو بولے کہ میں نماز کے لیے کھڑے رہ جاتا ہوں، آپ کر لینا۔ کہا کہ نہیں ہوگا۔ کہا کہ میں قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں، میں تلاوت کرتا رہوں گا، آپ وہ عمل کرتے رہو۔ حکیم صاحب نے کہا کہ نہیں، مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے، آپ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا
تم آپریشن کرو، میں کسی قاری کو بلا کر قرآن سنتا رہوں گا، مجھے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سوچیے، ہمارے سلف کو سوچیے، ان کے عمل کو دیکھیے، قرآن سے ان کی رغبت کو دیکھیے۔ کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا تو میں دوسروں سے قرآن سن تو سکتا ہوں۔ قرآن کثرت سے سننا چاہیے، کثرت سے سننا چاہیے۔ سوتے ہوئے ہمارے زندگی کے اعمال میں دیکھیے، آخری تلاوت کیا ہے ہماری؟ وتر میں قل هو اللہ احد، توحید کی دعوت، قرآن۔ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کون سی سورت پڑھتے ہیں سنت میں؟ قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد۔ ہمارا صبح سے شام تک کا، شام سے صبح تک کا عمل قرآن میں توحید کے ذریعے ہی ہے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت توحید کو زندہ کرتی ہے، دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ پھر اللہ نے موقع دیا تو قرآن پڑھنے کی کیا فوائد ہیں، پڑھنے پڑھانے کے کیا فوائد ہیں، اور بھی دیگر جس کی تفصیلات پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کے کما حق و حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے، دین پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے۔ ہمارے درمیان سے اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کی اختلافات کو دور کرے، محبت کو بڑھائے، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں الفت کو بڑھائے، جماعت کو اللہ تبارک تعالیٰ استحکام عطا فرمائے، ہماری مسجدوں کو آباد رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے القائمین بالمساجد کو آباد رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ہمارا خاتمہ اللہ تبارک تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کرے، اور رمضان کی برکتوں سے اور اس رات کی سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نجات کے ساتھ پار کرائے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں انتظامیہ کا، میرے برادران کا اور مسجد کی انتظامیہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ لوگوں کے درمیان میں کچھ کہنے کا اور اپنی بات رکھنے کا موقع عنایت فرمائے۔ کہنے والے کو، سننے والے کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔